مسلمان بھائیوں، بہنوں، بیٹیوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ میں آپ کا میزبان محمد حفیظ قادری ذوق حفیظ کے ساتھ حاضر ہوں، اور میرے ساتھ موجود ہیں علامہ پروفیسر طارق صدیقی صاحب۔ تو میں انشاء سے شروع کروں گا کہ طلوع شمس و قمر سے پہلے میں آپ پہ آقا درود بھیجوں، طلوع شمس و قمر سے پہلے میں آپ پہ آقا درود بھیجوں، ہر ایک شام و سحر سے پہلے میں آپ پہ آقا درود بھیجوں، کیونکہ خدا کی بیٹی کتاب آپ ہیں، میرا تو سارا نصاب آپ ہیں، حصول علم و ہنر سے پہلے میں آپ پہ آقا درود بھیجوں۔ اللہم صلی علی محمد۔ حضرات ذوالفقار، قرآن مجید کی آیت کا مفہوم ہے، اور علامہ صاحب بھی میری اس بات کی تائید کریں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو چونکہ آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ محبت رسول ہے، اور اس میں بہت سی قرآنی آیات بھی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی ہیں، صحابہ کی زندگی سے بھی ہمیں یہی درس ملتا ہے، اور صحابہ کے ساتھ ساتھ ہمیں صحابیات کی زندگی سے بھی بہت سے واقعات ملتے ہیں کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ والہانہ محبت کی، اور انشاءاللہ وہ ریفرنسز ہم جو علامہ صاحب بھی ریفرنسز دیں گے، میں بھی انشاءاللہ کوشش کروں گا اس میں جو ہے تھوڑا کنٹریبیوٹ کروں۔ تو میں آپ گفتگو کے لیے پروفیسر علامہ طارق صدیقی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ محبت رسول پہ جو ہے وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ اس پہ جو ہے وہ روشنی ڈالیں۔ نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسول الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے پروفیسر محمد حفیظ قادری صاحب آپ کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس خوبصورت نشست کے اندر مجھے انوائٹ کیا۔ اللہ کریم آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے، اور میں اس کے ساتھ ساتھ اس عظیم کام پہ آپ کو یہ تبریک و تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اتنا خوبصورت کام سٹارٹ کیا۔ اللہ کریم اس کے اندر برکت عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ حبیب آپ اعلان فرما دیجئے، اگر تم اللہ رب العالمین سے محبت کرنا چاہتے ہو، اللہ سے پیار کرنا چاہتے ہو، تو فاتبعونی، میری پیروی کرو، تو یحببکم اللہ، اللہ تم سے پیار کرے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب بھی ہم قرآن مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں، قرآن مقدس اس پوری کائنات کے لیے اور قیامت تک کے لیے ایک ہمیں سلیبس دیا گیا ہے زندگی گزارنے کا، اور اس سلیبس کو جو پریکٹیکل لائف میں آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم جب لے کر آئے، تو جو قرآن مقدس ہمارے پاس پہنچا ہے تو اس کا پریکٹیکل لائف ہم نے دیکھنی ہو تو آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ رب العالمین نے فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اگر ہم دیکھنا چاہیں کہ ہم قرآن مقدس پہ عمل کرنا چاہتے ہیں تو عمل کیسے کریں، تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں۔ آقا کونین کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا یہ قرآن ہے۔ بے شک۔ اب پورے قرآن کا اگر عملی تصویر ہم نے دیکھنی ہے تو سرکار کی سیرت کو پڑھ لیں۔ بے شک۔ جب ہم قرآن مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں ہمیں یہ بات نظر آتی ہے کہ کامیابی اور کامرانی کا معیار یہ ہے، اگر انسان چاہتا ہے کہ میں کامیاب اور کامران ہو جاؤں تو سرکار سے محبت کرنی پڑے گی۔ بے شک۔ اور محبت صرف فرضی محبت نہیں ہے، صرف نعروں کی حد تک محبت نہیں ہے، بلکہ انسان جس سے محبت کرتا ہے نا اس کے ہر قول اور فعل سے محبت کرتا ہے۔ بے شک۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، تو یہ محبت اس ٹائم تک کامل نہیں ہو سکتی جب تک ہم سرکار کی سیرت سے محبت نہیں کریں گے۔ بے شک۔ بندہ کہتا ہے کہ فلاں بندے سے میں پیار کرتا ہوں، تو اس ٹائم تک محبت کامل نہیں ہوتی جب تک اس کی ہر ادا سے پیار نہ کرے۔ بے شک۔ دیکھیے ہم کملی والے آقا سے محبت کرتے ہیں اور تین وجہ ہوتی ہے بندہ کس لیے پیار کرتا ہے۔ بندہ اس لیے کسی سے پیار کرتا ہے کہ بندہ اس بندے کی احسانات مجھ پہ زیادہ ہیں تو بندہ اس سے پیار کرتا ہے کہ اس کے بڑے احسانات ہیں مجھ پہ اور میں اس سے پیار کرتا ہوں۔ تو حفیظ صاحب جتنے احسانات ہمارے اوپر کملی والے کے ہیں کسی کے احسانات ہو ہی نہیں سکتے۔ بے شک۔ اگر اس وجہ سے کسی بندہ پیار کرتا ہے نا کہ احسانات زیادہ ہیں، تو سب سے زیادہ احسانات کملی والے آقا کے ہیں۔ بے شک۔ اب دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ بندہ اس لیے پیار کرتا ہے کہ یہ آگے میرے کام آئے گا، یعنی جب میں کہیں پھنس جاؤں گا، میرا کوئی مسئلہ بن جائے گا تو فلاں بندہ میرے کام آئے گا، تو بندہ پیار اس سے کرتا ہے۔ اب
یاد رکھیں جہاں کوئی کام نہیں آئے گا وہاں کملی والے آ کر کام آئیں گے. بے شک قیامت والے دن بھی جہاں ماں باپ رشتے ٹوٹ جائیں گے برادریاں ختم ہو جائیں گی تو اس ٹائم بھی جس ہستی نے کام آنا ہے وہ کملی والے آقا کی ہستی ہے. بے شک اگر بندہ کسی سے پیار اس لیے کرتا ہے کہ میرے کام آئے گا تو سب سے زیادہ اور سب سے اہم مقام پر جو ہستی میرے اور آپ کے کام آئے گی وہ کملی والے آقا کی ہستی ہے. بے شک اب تیسری بات بندہ اس لیے کسی سے پیار کرتا ہے کہ یہ پیارا زیادہ ہے. جب انسان کو پیارا ہوتا ہے بندہ اس سے پیار کرتا ہے. لیکن یاد رکھیں جہاں سارے حسن ختم ہو جاتے ہیں نا اس سے بڑھ کر حسن کملی والے آقا کا ہے. بے شک اس لیے کسی نے کہا تھا کہ تو ہجے میرا یار نہیں ڈٹھا جنوں ویت کے چند شرماوے ادھی راتی دن چڑھ جاوے جو مخت نقاب اٹھاوے. تو کملی والے آقا کو وہ حسن رب نے عطا فرمایا ہے کہ جس حسن کی خیرات لے کر حسن یوسف بنتا ہے. بے شک یعنی سارے کائنات کے حسن جو سارے کائنات کو رب نے حسن دیا ہے اس پوری کائنات کے حسن سے بڑھ کر جو حسن رب نے عطا فرمایا وہ کملی والے آقا کو عطا فرمایا ہے. بے شک اگر بندہ کسی سے پیار اس لیے کرتا ہے کہ وہ پیارا زیادہ ہے تو جو کملی والے آقا کو حسن رب نے دیا وہ کس کائنات کے اندر کسی کو حسن رب نے دیا ہی نہیں. بے شک. اور علامہ صاحب وہ میں نے سنا ہوا کہ جو ہے وہ جو حسن کے ہیں یا خوبصورتی کے جو ہیں کہتے ہیں 100 حصوں میں سے جو ہے وہ ایک حصہ تھا اس کو اس حصے جو ہے حصے کو جو ہے نا اس سے پوری کائنات بنائی گئی. بے شک اور اس یعنی اس میں سے بھی 50% جو تھا بے شک اور پھر باقی کا جو ہے حصہ جو رہ گیا اس سے حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن بنایا بے گیا شک اور جو باقی بچ گیا اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا گیا. بے شک تو قرآن مجید کی آیت کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کو ان کی جانوں سے بھی زیادہ عزیز ہیں. بے شک اب آپ فرما رہے تھے کہ ہمارا جو اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی جو واسطہ ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. بے شک اور کیوں نہ ہو کہ جب اللہ تعالیٰ نے ایک واضح ہمیں سلیبس بتا دیا ایک پیٹرن بتا دیا ایک طریقہ کار بتا دیا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو پھر میرے جو محبوب کی تم اس کو جو اس حسنہ کو اس کو فالو کرو. کہ اگر تم چاہتے ہو کہ کوئی ہم آپ کے سامنے ایسی شخصیت ایسی ہستی ہو جو زندگی کے ہر پہلو میں ہر لحاظ سے کسی بھی اسپیکٹ سے اگر تم دیکھتے ہو جس کو تم فالو کرنا چاہتے ہو تو پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے. اور پھر ماشاءاللہ جس طرح آپ نے جو آیت کا حوالہ دیا وہ میں نے بھی جو ہے یہاں پہ اس کا مفہوم لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم نے محبوب میرا بننا ہے تو تم نے کیا کرنا ہے میرے جو ہے وہ محبوب کی پیروی کرنی ہے. تو پھر میں کیا کروں گا صرف تم سے محبت نہیں کروں گا تم سے محبت بھی کروں گا اور جو تم نے گناہ کیے ہوئے میں وہ گناہ بھی بخش دوں گا کیونکہ یہ تو میری شان ہے میں غفور ہوں میں رحیم ہوں میں تو بخشنے والا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ معیار بتا دیے کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کامیاب ہونا چاہتے ہو. پھر ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ماشاءاللہ آپ آگے اس کو گفتگو کو آگے لے کے جائیں گے کہ اگر تم مومن ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. کہ جہاں پہ قرآن مجید میں بار بار یہ آتا ہے کہ جہاں پہ بھی اللہ کی اطاعت کا حکم ہوا ساتھ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم ہوا. تو اطاعت اصل میں کیا ہے تو ماشاءاللہ اس پہ آپ ڈیٹیل سے تھوڑی گفتگو کریں گے کیونکہ جہاں سے میں ایک ناقص العلم شخص ہوں میں طالب علم ہوں میں جو ہے وہ علماء سے سیکھ رہا ہوں کہ مطلب پیروی کا مطلب ہے کہ کسی کے بالکل میں تو کہتا ہوں کہ بلائنڈلی فالو کرنا کہ اس میں کوئی بھی ہل و حجت کوئی بھی لاجک کوئی بھی چیز پوچھے بغیر ہی جب کہہ دیا تو فالو کرنا ہے. تو ہم بلائنڈلی ہم بالکل جو ہے اپنے سوچ سے سمجھ سے عقل سے بڑھ کے ہر لحاظ سے اگر ہم نے جو فالو کرنا ہے تو پھر وہاں پہ جہاں پہ عقل سب کچھ ختم ہو جاتا ہے وہاں پہ اس حد سے بڑھ کر ہم جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتے ہیں. آپ مزید اس بات کو دیکھیں رب العالمین نے فرمایا کہ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. بے شک جس نے رسول کی اطاعت کی گویا اس نے رب کی اطاعت کی ہے. جس نے رسول کا مانا گویا اس نے اللہ رب العالمین کی مانی. رب العالمین نے فرمایا کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ. جو کچھ میرا یار تمہیں عطا کرے اس کو لے لو جس سے میرا یار منع کرے اس سے منع ہو جاؤ. اب دیکھیں جب ہم صحابہ کرام کی زندگی کو مطالعہ کرتے ہیں نا بندہ اپنی جان سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے حد سے زیادہ اپنی جان سے پیار کرتا ہے. اگر ساری کائنات بھی چلی جائے کہتا ہے یار میری جان بچ جائے ہر چیز چلی جائے. لیکن آپ صحابہ کرام کی زندگی کا مطالعہ فرمایا جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کملی والے آقا نے فرمایا کہ ابو بکر آپ نے میرے ساتھ جانا ہے اور صدیق اکبر کو پتہ ہے کہ کافر کھڑے ہیں آقا کونین کے منتظر ہیں اور تلواریں لے کے کھڑے ہیں لیکن صدیق اکبر نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی. کملی والے آقا کے ساتھ اکیلے چل پڑے. جب غار ثور میں پہنچے تو کوئی ہستی نہیں تھی. کملی والے آقا کے ساتھ ایک ہی ہستی تھی جناب صدیق اکبر کی تھی کہ صدیق اکبر کملی والے کو دیکھ رہے تھے کملی والے صدیق اکبر کو دیکھ رہے تھے. بندہ جان سے بڑے پیار کرتا ہے لیکن جان سے بڑھ کر صحابہ نے کملی والے سے پیار کیا. اور دوسری بات
بندہ اپنی اولاد سے بڑے پیار کرتا ہے، ہر چیز قربان کرنے چاہتا ہے کہ یار میری اولاد کی جان بچ جائے، ہر چیز قربان ہو جائے. بے شک. لیکن جب کملی والے آقا نے فرمایا کہ ابوبکر اس مکے کو چھوڑ کے جانا ہے، تو جناب صدیق اکبر نے یہ بھی نہیں کہا یا رسول اللہ میں گھر والوں کو بتا کے آ جاؤں. جو صحابہ اپنے گھر سے چل کر آ گئے تھے بتانے بھی نہیں گئے. آقا ہم گھر والوں کو بتا کے آئیں، بچوں کو بتا کے آ جائیں. آقا ہمارے بچے اکیلے ان کو بتا کے آ جائیں. کملی والے آقا کی زندگی کا مطالعہ فرمائیں تو صحابہ اکرام نے اپنا سب کچھ کملی والے کے نام پہ قربان کر دیا. اپنے بچوں کی پرواہ نہیں کی، گھر والوں کی پرواہ نہیں کی، سب کچھ قربان کر دیا. گویا صحابہ اکرام نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ یہ ہر چیز آپ کی دی ہوئی ہے، ہم آپ کے نام پہ قربان کرتے ہیں. اب تیسری بات، بندہ اپنے وطن سے بہت پیار کرتا ہے. بندہ وطن سے اتنا پیار کرتا ہے کہ بندہ کہتا ہے ہر چیز چلی جائے لیکن وطن نہ جائے، میں اپنے وطن کے اندر رہوں. لیکن آپ صحابہ کی زندگیوں کا مطالعہ فرمائیں. جب کملی والے آقا نے فرمایا نا کہ ابوبکر، عمر، عثمان، علی وطن کو چھوڑ کے جانا ہے، مکے کو چھوڑ کے جانا ہے، آپ صحابہ کرام کی زندگیوں کا مطالعہ فرمائیں کہ صحابہ نے ایک بار بھی یہ نہیں کہا آقا کل چلے جائیں گے، شام کو چلے جائیں گے. جب کملی والے آقا نے فرمایا تو صحابہ اٹھ پڑے، آقا آپ بھی چلیں. اب وہ صحابہ تھے. ہم آج کہتے ہیں کہ ایمان لانا بڑا مشکل ہے. ایمان لانا اب کون سا مشکل ہے، یا اسلام پہ چلنا اب کون سا مشکل ہے؟ اب کوئی مشکل نہیں ہے. مشکل اس ٹائم تھا جب بلال حبشی کملی والے کا نام لیتے اور بلال حبشی کے جسم کے اوپر پتھر برسائے جاتے ہیں، بلال حبشی کو پیٹا جاتا ہے، مارا جاتا ہے کہ بلال مصطفیٰ کا کلمہ چھوڑ دو. اس ٹائم اسلام پہ چلنا مشکل تھا. جب جناب سیدنا بلال حبشی کو گرم ریت پہ لٹایا جاتا ہے، گولوں پہ لٹایا جاتا ہے اور ہاتھ کے اندر کیلیں ماری جاتی ہیں کہ بلال مصطفیٰ کا کلمہ چھوڑ دو. وہ محبت رسول تھی، وہ مصطفیٰ کریم کے ساتھ محبت اور پیار تھا، وہ سرکار کی اطاعت تھی، فرم برداری تھی، پیروی تھی کہ صحابہ نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا اور یہی کہا آقا یہ سب کچھ آپ کا دیا ہوا ہے. آپ صحابہ کی زندگی کو مطلب جناب سیدنا سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھر جاتے ہیں تو آپ کی والدہ نے کہا سعید کملی والے کا دامن چھوڑ دو ورنہ گھر سے نکال دیں گے. انہوں نے کہا گھر سے نکال دیں، حتیٰ کہ آپ سے کہا گیا کہ جو آپ کے جسم کے اوپر کپڑے ہیں یہ کپڑے بھی ہمارے ہیں، یہ کپڑے اتار کے جانے پڑیں گے. میرے کریم نبی کے پیارے غلام نے وہ کپڑے بھی اتار دیے اور ٹاٹ کا لباس پہن کر کملی والے کی بارگاہ میں آ گئے، سب کچھ قربان کر دیے. تو وہ صحابہ کرام وہ تھے جو دین اسلام کے لیے، آمنہ کے لال کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا. اور گویا بتا دے دنیا والوں کو جو مصطفیٰ کریم سے پیار کرتا ہے وہ صرف نعروں کی حد تک پیار نہیں کرتا بلکہ عملی جامہ پہناتا ہے اس پیار. ماشاءاللہ ہم اب علامہ صاحب نعت کی طرف بڑھیں گے کیونکہ ہمارا یہ ذوق بھی ہے اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں بھی ہوتا رہا. اور میں تو یہ کہوں گا محبت میں کہ یہ اللہ کی بھی سنت ہے کیونکہ اللہ نے قرآن مجید کی صورت میں جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پیش کی ہے. تو اس کے علاوہ جو میں تھوڑا سا آپ کی بات میں اضافہ کرنا چاہوں گا کہ ایک صحابی مطلب اللہ تعالیٰ کمی بیشی مجھ سے معاف فرمائے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ مجھ سے کتنی محبت کرتی ہو؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ میں اپنی جان کے علاوہ باقی سب چیزوں سے بڑھ کے آپ کو محبت کرتا ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے ایمان کی تکمیل نہیں ہوئی، تیرا ایمان مکمل نہیں ہے. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی جان سے بڑھ کے، ہر چیز سے بڑھ کے آپ سے پیار اور محبت کرتا ہوں. تو پھر آقا نے فرمایا کہ اب آپ کا ایمان مکمل ہے. اور اسی طرح جس طرح آپ نے ہجرت نبوی کا جو ہے ریفرنس دیا، آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجرت کا حوالہ دیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سفر میں تھے، تو جب آپ کے سفر میں حضرت ابوبکر صدیق تھے تو آپ کے بستر پر مولا علی، مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بستر پر لیٹ گئے. اب ہم کسی بھی صحابی کی زندگی کو لیں، انہوں نے ایک دوسرے سے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار محبت کیا ہے. اور اسی طرح جو ہے وہ صحابیات بھی ہے، انہوں نے بھی جو غزوہ احد ہے اس میں کہا جاتا ہے کہ ایک صحابیہ تھی، تو جب اس کے گھر والا، اس کے گھر والے، اس کے والد اور بھی عزیز و اقارب اس جنگ میں شامل تھے، تو جب انہوں نے سنا کہ وہاں پہ کچھ شہادتیں ہوئی ہیں تو انہوں نے وہ بھاگتی ہوئی جذبے کے ساتھ اس میدان کی طرف گئی. اور کسی نے کہا کہ تیرا جو ہے والد شہید ہو گیا، کسی نے یہ کہا کہ تیرا شوہر شہید ہو گیا، کسی نے یہ کہا کہ تیرا بھائی شہید ہو گیا، کسی نے کہا کہ تیرے عزیز شہید ہو گئے. انہوں نے کہا کہ مجھے ان کے شہید ہونے کی کوئی ٹینشن نہیں ہے، مجھے فکر نہیں ہے، مجھے یہ بتائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں. تو یہ کہا جاتا ہے، یہ تاریخ میں آتا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
آپ ٹھیک ہیں، آپ کیسے ہیں؟ یعنی وہ سب صحابہ فرما رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے. انہوں نے کہا نہیں، جب تک میں خود نہ دیکھ لوں اپنی آنکھوں سے آقا کے چہرے کو تو میں تب تک مجھے سکون اور صبر نہیں آئے گا. تو اس میں شاعر لکھتے ہیں کہ ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بلا دیے ہیں. تو ابھی میں دوبارہ جو ہے وہ ہم بڑھیں گے نعت کی طرف. ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نعت پیش کرنے کے لیے حضور کے ثنا خان نعت پیش کریں گے. اور پھر میں یہ آج ہمیں اس پروگرام کے لیے جو سپانسر کر رہے ہیں طیب سویٹس اینڈ بیکرز ترامڑی چوک، جس کے جو آنر ہیں نیاز علی مغل صاحب، شہباز علی مغل صاحب، ان کے ساتھ ساتھ ہمیں سپانسر کر رہے ہیں بیگ میڈیکل سٹور اینڈ کاسمیٹکس لتھرار روڈ. اور ان کے ساتھ ساتھ ہمیں گجرانوالہ سے سپانسر کر رہے ہیں عبداللہ سویٹس اینڈ بیکرز تارا والا بازار خیالی گجرانوالہ. اور ان کے ساتھ ساتھ ہمیں سپانسر کر رہے ہیں عامر سویٹس اینڈ بیکرز تتلے علی ضلع گجرانوالہ. اور ان کے ساتھ ساتھ میرے انتہائی پیارے بھائی ہیں مشر اسکول سسٹم تتلے علی سے جو ہے وہ ہمیں سپانسر کر رہے ہیں کیسر امین صاحب. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار میں ذوق میں اور یہ جو محبت ہم سے یہ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں اور بھی اضافہ فرمائے. تو میں اب صدیقی صاحب جناب محترم پروفیسر علامہ طارق صدیقی صاحب سے یہ عرض کروں گا کہ آپ جو ہے وہ جو کنکلوڈنگ گفتگو ہے وہ آپ فرمائیں. تو اس کے بعد انشاءاللہ جو ہے منقبت ہوگی اور پھر ہم اختتام کی طرف بڑھیں گے. دیکھیں میں گفتگو اور میسج بھی یہی دینا چاہتا ہوں، جب بندہ کملی والے آقا سے پیار کرتا ہے تو ہر چیز سے بڑھ کر کملی والے سے پیار کرے. جہاں حدیث نے کملی والے نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تابعا لما جئت بہ. ایک حدیث یہ تھی کہ اس وقت تک تم مومن ہو جب تک تم اپنی ہر چیز سے بڑھ کر کملی والے سے پیار نہ کرو. اب دوسری حدیث یہ ہے کہ تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنی طبیعت کو میری شریعت کے تابع نہیں کر لے. اس میں تھوڑا میں آپ سے رہنمائی چاہوں گا کہ کیا اس کو ہم سنت نبوی کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح کی تعلیمات اس کی ٹرانسلیشن میں آتا ہے تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے اس کو ہم نے فالو کرنا ہے، ہم اس زمرے میں اس کو لا سکتے ہیں یا اس کا مفہوم لے سکتے ہیں؟ دیکھیں جب سرکار نے فرمایا نا کہ جب تک تمہاری طبیعت میری شریعت کے تابع نہ ہو تو یہ سرکار کی سنت ہے، سرکار کی سیرت ہے. ہم قرآن مقدس کے صرف قرآن مقدس کا ہم لے کے الماریوں کے رکھ دینا یہ قرآن کا اصل محبت نہیں ہے. قرآن سے محبت، اور میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں یہ جب ہمارا کوئی بندہ مر نہ رہا ہو نا، روح نکل نہیں رہی ہو تو ہم قرآن پڑھتے ہیں کہ اس کی روح نکل جائے. تو قرآن یہ انسانوں کو مارنے نہیں آیا تھا، قرآن انسانوں کو زندگی دینے کے لیے آیا تھا. قرآن ہمیں بتانے کے لیے آیا تھا کہ تم نے زندگی کیسے گزارنی ہے. اور قرآن نے ہمیں بتایا کہ مصطفیٰ کی سیرت کو اپناؤ گے تو یہی تمہاری کامیابی ہے. یہ قرآن نے بتایا ہمیں. تو یہ سرکار کی سنت پہ عمل کرنا، میرے کریم نبی کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا گفتگو کرنا کھانا پینا، یہ ساری چیزوں پہ عمل کرنا یہ میرے مصطفیٰ کریم کی سیرت ہے. یہ جب سرکار کی سیرت کو ہم اپنا لیں گے تو انشاءاللہ دنیا کے اندر بھی ہماری عزتیں ہیں، قبر کے اندر بھی عزتیں ہیں، اور روز محشر کے اندر ہمیں عزتیں عطا فرمائے. سبحان اللہ. امیر علامہ صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا. میں تھوڑا سا اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ماشاءاللہ علامہ پروفیسر طارق صدیقی صاحب جو ہے وہ اسلامک فیلڈ میں تو ان کی بہت ہی سروسز ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ اسکولنگ میں بھی بہت زیادہ کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں عمل میں علم میں اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے. اور یہ جو محبت یہ جو ہم سے فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو قائم و دائم رکھے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا آخرت کی بلائیاں عطا فرمائے. اب ہم بڑھیں گے منقبت کی طرف، اور منقبت کے بعد انشاءاللہ جو ہے یہ ہمارا اختتامی جو ہے وہ کلام ہوگا. تو آپ کے سامنے جو ہے وہ آقا کے ثنا خان منقبت پیش کریں گے. تو آپ لوگوں کا بہت زیادہ شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کی خیر فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا و آخرت کی بلائیاں عطا فرمائے. شکریہ. اللہ حافظ. بنا لیتے ہیں آپ ادھر ہی بنائیں ادھر سامنے وہ سائڈ پہ سائڈ پر بنائیں. بچے نے نعت بھی پڑھی. آپ وہ پڑھنا پکار لیتے ہیں.